السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 سے 32 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک اپنے رب کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے پر غور کریں۔ لفظ کی وضاحت، آیت نمبر 32، من اجلی، بوجہ، ذالکا، اس کے، کتبنا، لکھ دیا ہم نے، اللہ رب العزت نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اسرائیل کے بیٹوں پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پر، انہو، کہ بے شک وہ، یہود اور نصارہ دونوں اس سے مراد ہے، انہو، کہ بے شک وہ، من، جس نے، قتل کیا، نفسن، کسی نفس کا، یہاں پر کسی نفس کا یعنی کسی ذاتی برادری کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، ساری انسانیت، وہ دولت مند ہو، غریب ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، کسی ذاتی، کسی برادری سے اس کا تعلق ہو۔ قتل نفس، قتل کیا کسی نفس، کسی بھی انسان کو، بغیر نفس، کسی جان کے، او یا فساد، فساد کرنے کے، فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو گویا کہ، قتلا، اس نے قتل کر دیا، ناسا، لوگوں کا، جمیعا، سب کے سب، جس نے ایک بے گناہ کا قتل کیا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، سارے انسان کا قتل کر دیا۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل کرنا یعنی کہ ساری انسانیت کے قتل کر دینے کے برابر۔ ومن، اور جس نے، احیاہا، زندہ بچایا اس کی، یعنی زندگی بچائی اس کی، فکأنما، تو گویا کہ، احیا، اس نے زندہ کیا، الناسا، لوگوں کو، جمیعا، سب کے سب، تو کسی نے اگر کسی کی جان بچائی تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو جان بچانے کی اجر اللہ رب العزت کے نزدیک اس قدر ہے کہ کسی ایک کی جان اگر کوئی بچاتا ہے، بس وہ ایک انسان ہے، تو ایک عام انسان کو بھی اگر کسی نے قتل کیا، گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا، یہ اس کا جرم ہے۔ اور ثواب یہ ہے کہ کسی ایک کی اگر اس نے جان بچا لی تو گویا کہ ساری انسانیت کی اس نے جان بچا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَتْهُمْ، آیا ان کے پاس، رسولنا، رسول ہمارے، بالبینات، سات واضح نشانیوں کی، ثم، پھر، انا، بے شک، کثیرا منہم، بہت سے ان میں سے، جب بھی انبیاء اور رسول آتے ہیں تو بہت سے ان میں سے، یعنی اکثریت نافرمانوں کی ہوتی ہے اور بہت کم لوگ ایمان لانے والے، اطاعت کرنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے نبی کے ہوتے ہیں۔ بعد ذالکا، اس کے، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ زیادتی کرنے والے ہی ہوتے ہیں نبی کے آ جانے کے باوجود بھی، یعنی صحیح تعلیمات کے آ جانے کے باوجود بھی۔ انما، بے شک، جزاء، بدلہ، جزا ہے، الذین، ان کا، جو جنگ کرتے ہیں، اللہ سے۔ اللہ سے جنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی، اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں یا فزیکلی رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کے لیے، اور زمین میں بھی فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کے، یقتلوا، وہ قتل کر دیے جائیں، او یا یسلبوا، وہ سولی پر چڑھا دیے جائیں، او تو قطع، یا کاٹ دیے جائیں،
ایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلوہم اور پاؤں ان کے، من خلاف مختلف سمت کے، او ینفعوا یا وہ نکال دیے جائیں، یعنی ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں مختلف سمت کے اسے کاٹ دیے جائیں، یہ دوسرا ان کی سزا بتائی گئی۔ تیسری، او ینفعوا یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض اس زمین سے، یعنی وہ ضلع وطن کر دیے جائیں، اس زمین سے نکال دیے جائیں، یہ تیسرا ان کے لیے سزا بتائی گئی۔ ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے، فی دنیا دنیا کی زندگی میں۔ تو جو اللہ سے، اللہ کے نبی سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی خون اور غارت گری کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ڈکیتی کرنے کے لیے وہ زمین کے اندر دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، تو ان کی سزا بتائی گئی کہ انہیں یا تو سولی دے دی جائے، یا مختلف سمت سے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور پیر، یا انہیں ضلع وطن کر دیا جائے، اور یہ سزا تو دنیا کی ہے۔ یہ ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے، فی دنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی آخرت آخرت میں عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا عذاب۔ یہ دنیا میں بھی ان کو رسوائی اور عذاب ہے، اور آخرت میں بھی ان کو رسوائی اور بڑا عذاب ملنے والا ہے، جو اس دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب۔ الا سوائے، اب ان میں سے بھی وہ لوگ بچ جائیں گے، الا سوائے الذین ان لوگوں کے جو تابوا توبہ کریں، من قبل اس سے قبل، ان کے تقدروا تم قادر ہو جاؤ، علیہم ان پر، یعنی یہ پکڑ لیے جائیں گورنمنٹ کے ہاتھوں، اس سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی، ایسا جرم کرنے کے باوجود بھی اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو یہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئے تفسیر کی طرف، کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا قابیل نے حابیل کو قتل کی، لیکن حابیل نے مڑ کر کے کوئی کاروائی نہیں کی، اسے روکا نہیں، اسے مارا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مارتے تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر تل جاتے اور دونوں ہی ایک جیسے مجرم ہو جاتے، یہ اس کا قتل کرنا چاہتا، وہ اس کا قتل کرنا چاہتا، لیکن ایسا قاتل جو بے گناہ کو قتل کر رہا ہے، اس کو کیا اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتا پھرے اور لوگوں کو قتل کرتا پھرے اور لوگ اپنے آپ قتل ہوتے چلے جائیں؟ کیا ایسا ہے؟ تو اسلام نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ جو قتل کرتا ہے اس قاتل کو قتل کی سزا دی جائے گی، اور سزا بھی سر عام دو، تاکہ یہ قصاص ہے، تاکہ قتل رک جائے، تاکہ قاتل کو عبرت حاصل ہو، اور قاتل کی یہ سخت سزا دیکھ کر کے اگر کوئی قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کا ارادہ ختم ہو جائے، اور اس سے امن و امان قائم ہوگا۔ اگر کسی ایک قاتل کو ایسی سزا دے دی گئی کہ سب کے سامنے اس کو قتل کر دیا جائے تو قتل اس سے رک جائے گا۔ جو آگے چل کر کے قاتل بننے والے ہیں ان کا ہمت جو ہے وہ پست ہو جائے گی، اور یہ قاتل قتل کر دیا جائے گا، وہ ہے کہ اب دوسرا قتل زمین کے اندر نہیں ہوگا اس تعلق سے۔ اور جس نے اگر کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا تو اللہ کے نزدیک اس کا جرم کتنا بڑا ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہے، وہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ایک بے گناہ، اور وہ بے گناہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، وہ علم والا ہو یا غیر علم والا ہو، وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک بے گناہ کا کسی نے قتل کیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ آیت نمبر 32 کے اندر بتایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے، قتل نفس، کسی نفس کو قتل کرے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا، کسی جاتی برادری کا نام نہیں لیا، ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ کسی بھی نفس کو قتل کیا سوائے اس کے کہ کسی کا وہ قاتل ہو، جبکہ وہ کسی کا قاتل بھی نہیں اور اس کا قتل کر دیا، یا زمین میں فساد کرنے والا ہو، یعنی وہ زمین میں خون خرابہ کرنے والا یا ڈکیتی کرنے والا یا ایسا نشاور چیز جیسے افیم وغیرہ ہے، ایسا کوئی بڑا فساد کرنے والا وہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے کچھ قتل کیا ہے، لیکن کسی نے اگر اس شخص کا، ایسے بے گناہ شخص کا قتل کر دیا، اور یہ قتل کی سزا بھی قتل عام انسان نہیں دے گا، یہ قتل کی سزا بھی حکومت دے گی۔ یہ حکومت کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے قصاص کی، قتل کیا ہے تو قتل کی سزا قتل دی جائے، یہ حکومت کے لیے اللہ رب العزت نے آرڈر دیا، عام انسان کے لیے نہیں۔ تو یہ ایسا شخص تھا جس نے کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، ساری انسانیت کا اس نے قتل۔
کیوں؟ جبکہ ایک قتل کیا ہے تو اتنا بڑا جرم یا اتنی بڑی اس کی سزا کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. ایسا کیوں؟ کیونکہ اس نے انسانی جان کی حرمت کو پامال کیا. یعنی اس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے. تو جس شخص کے پاس کسی ایک جان کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے تو گویا کہ اس کے پاس کسی بھی جان کی کوئی وقت اور قیمت. یہ ایک انسان کی سوچ اور اس کی فطرت کا پیمانہ بتایا گیا کہ جو کسی ایک بے گناہ کا قتل کرتا ہے گویا کہ اس کے پاس انسانی ذات کی کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس و لحاظ نہیں ہے. تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو. اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک قتل کئی قتل کا وجہ بنتا ہے، ایک قتل کئی قتل کی وجہ بنتا ہے، قتل پھر عام ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ ایسا ہو یا نہ ہو، کسی نے اگر ایک بے گناہ کا قتل کیا، یہ ہے اسلام کی تعلیمات. جس اسلام کو دہشت گرد اور بھی کئی برے نام سے نوازا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس تعلیمات کو بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسلام کٹنے کاٹنے مرنے مارنے کے لیے نہیں آیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے خلاف صحابہ اکرام کو تیار کر رہے ہیں. یعنی کوئی فوج اسلام کو ختم کر دینے آ جانا چاہ رہی ہے اور سپہ سالار بنایا حضرت علی کو اور کہا کہ اے علی جنگ کے لیے تیار ہیں. علم آپ کے ہاتھ میں دیا، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اے علی تمہارے کہنے سننے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے، راہ راست پہ آ جاتا ہے، یعنی وہ باطل معبود کو چھوڑ کر کے ایک رب کی عبادت کرنے لگتا ہے، وہ سارے مذاہب کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے اس پہ عمل کرنے لگتا ہے، وہ شراب جوا چوری مرڈر اور زنا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ ہے راہ راست پہ آ جانا. تو کوئی انسان اگر تمہارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ بات آپ نے قسم کھا کے فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جنگ میں حضرت علی کیا جیت کر کے لاتے؟ اگر جیتے تو انہیں اگر ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھ پر راہ راست پہ آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. قسم کھا کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی میدان کارزار میں جا رہے ہیں تو وہاں تو یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے مارنا ہے، اس قدر سے کاٹنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مرنے مارنے اور کٹنے کاٹنے کا سبق نہیں دیتا. رسول مکرم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا، یعنی جنگ سے بہتر ہے اور جنگ میں جو مال غنیمت ملے گا اس سے بہتر ہے، کیونکہ مال غنیمت میں جو تم لے کر کے آؤ گے تو سرخ اونٹوں کو قربان کرنے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ جائے. تو اسلام کی تعلیمات انسانیت کی جان کی حفاظت ہے. انسان کی جان کی حفاظت اس کے زندگی جینے کے طریقے پر بھی انحصار ہے کہ اس کو زندگی جینے کا طریقہ آ جائے، وہ شراب جوا مرڈر چوری چھوڑ دے، یہ اس کی زندگی ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاکیزہ تعلیم بیان فرمائی کہ کسی ایک بے گناہ کا قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر دینا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العزت کے سامنے. آگے اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل کرنے سے بچائے تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو جان بچا لی. تو ایک جان کو اگر کوئی بچا لیتا ہے تو ساری انسانیت کے جان بچانے کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا. یعنی ایک بے گناہ کو قتل کیا تو ساری انسانیت کے قتل کرنے کا گناہ اس کو ملے گا، اور ایک انسان کی اس نے اگر جان بچائی ہے تو ساری انسانیت کے جان بچانے کا اس کو. اور اللہ آگے فرماتا ہے اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے. یہ رسول کی واضح نشانیاں اور واضح تعلیمات تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں. بہت سے لوگ، اکثریت جو ہے وہ حد سے نکل جانے والی ہے. یہ بار بار آپ اس آیت کو پڑھیں گے. میں نے تقریباً 16 مقام پر اس طرح کی بات میں نے قرآن کے اندر دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی. اور ہم صحیح اور غلط کا پیمانہ آپ اکثر معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ صحیح اور غلط کا پیمانہ کس طریقے سے ناپا جاتا ہے کہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ صحیح ہوگا، جبکہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، اکثریت کفر اور شرک کرنے والی ہوتی ہے، اکثریت اللہ رب العزت کی نافرمان ہوتی ہے، اور قلیل اور کم لوگ ہی اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو صحیح اور غلط کا پیمانہ زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کے طے کرتے ہیں کہ زیادہ ایسا کرنا مطلب یہ صحیح ہے. کچھ لوگ اس طریقے سے طے کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے یہ کرتے چلے آئے ہیں، باپ دادا کا یہ طریقہ ہے مطلب یہ صحیح ہے، تو ان کا صحیح اور غلط کا پیمانہ ان کے ماں باپ ہے. کچھ لوگ جیسے یہودی اور نصرانیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو بنا لیا تھا کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں بس وہ صحیح ہے،
اب اس کے لیے ان کو کوئی دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہے، بس علماء نے جو فرما دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا کہ تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا دیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اور کچھ لوگوں نے سچ اور صحیح اور غلط کا پیمانہ اپنی عقل کو بنا لیا کہ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہمارا لاجک جس چیز کو صحیح کہے گا وہ صحیح ہے، جبکہ صحیح وہ ہے جو اللہ کے کلام میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اطاعت اللہ کی، اللہ کے نبی کی کرنے والے بنے۔ آیت نمبر 33، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ سے جنگ سے مراد غرور اور تکبر کے ساتھ حکم کا انکار کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی غرور اور تکبر کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ کے حکم کی، اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی، یا فزیکلی اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے ان سے لڑنے، آپ کے صحابیوں کے سامنے آ کر کے جنگ کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، یعنی امن و امان کو ختم کر دینا چاہتا ہے، انسانیت کے پیغام کو ختم کر دینا چاہتا ہے، ایسا وہ شخص ہے۔ اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، یعنی انسانیت کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کو لوٹ لینے کے لیے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے اس کے تفسیر میں ان کی سزا، تو ایسے شخص کی سزا جو ایسا اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہے، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے۔ قتل کر دیا جائے، اور قتل کیسا کیا جائے؟ سولی دی جائے، تاکہ لوگ عبرت کریں کہ جو خون اور خرابے کو اپنی زندگی بناتا ہے اور قتل و غارت گری یا لوٹ پاٹ کو اپنی زندگی بناتا ہے، لوگوں کے اوپر اس طریقے سے وہ ظلم کرتا ہے، تو اسے سر عام سولی دے دی جائے تاکہ یہ جرم رک جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر ان کا کاٹ دیا جائے، یا انہیں ضلع وطن کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ تو یہ جرم کی 3 سزا بتائی گئی، تو 3 میں سے کون سی سزا ہو؟ تو یہاں پر لکھ لیں کہ حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے جو مناسب سمجھے سزا کو وہ تحریر کر سکتا ہے یا دے سکتا ہے۔ تو حاکم وقت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مجرم ہے جو خون ریزی کرتا ہے، قتل غارت گری کرتا ہے، تو حاکم اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اس جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہ یا تو اسے سولی کا آرڈر دے سکتا ہے، یا اس کے ایک طرف کا پیر اور ایک طرف کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے، یا اس کو ضلع وطن کر سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حاکم وقت کو اجازت دی۔ یہ دنیا میں اس کے لیے ذلت ہے، یہ اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مشرک کے لیے سزا ہے کہ دنیا میں اس کو ذلت کی مار ماری جا رہی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آخرت میں عذاب ہے، یعنی یہاں پر یہ سزا ملنے کے بعد اس کی سزا ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مشرک ہے، تو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ابھی باقی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا فرعون کو، جیسے آپ نے دیکھا ابو جہل، ابو لہب کو، کہ دنیا میں بھی ان کو سزا دی گئی اور آخرت کی سزا ابھی باقی ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اسے کلام اور آخرت کے ساتھ۔ تو یہاں فرمایا اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو ہو گیا وہ شخص جس نے، جو مشرک ہے اور اس نے ایسا جرم کیا۔ لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا مسلمان ہے، لیکن اس سے کوئی بڑا جرم ہو جاتا ہے، یعنی قتل وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا کے تعلق سے دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ خاندان اقل کے 8 اشخاص، یعنی 8 خاص لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ 8 لوگ اس قبیلے کے رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے اسلام قبول کرنے کی بیعت کی، یعنی آپ سے وعدہ لیا کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور بیعت کی۔ مدینہ کے آب و ہوا انہیں موافق نہ ہوئی، یعنی مدینہ کا ایٹماسفیئر ان کو سوٹ نہیں ہوا، تو وہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی، یعنی انہوں نے آ کر کے شکایت کی کہ یہاں کی آب و ہوا ہمیں سوٹ نہیں ہو رہی ہے، ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہمارے چارہ گاہوں میں، یعنی چرواہوں کے ساتھ اونٹ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے، یعنی مدینہ سے باہر نکل کر کے جہاں پر ہماری چارہ گاہیں ہیں، جہاں اونٹ رہتے ہیں اور اونٹ کے چرواہے رہتے ہیں، وہاں تم لوگ چلے جاؤ، وہاں کی آب و ہوا میں چلے جاؤ تاکہ ان کے پیشاب اور دودھ استعمال کرو، یعنی اونٹ کا پیشاب اور دودھ استعمال کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ مدینہ سے باہر چلے گئے، انہوں نے اونٹ کی پیشاب اور دودھ کو پیا، تو
تو وہ تر و تازہ ہو گئے، وہ تندرست ہو گئے۔ جب یہ تندرست ہو گئے وہاں پر رہ کر کے، اونٹ کا دودھ وغیرہ پی کر کے، تو انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دی اور اونٹ کو بھگا کر لے گئے۔ یہاں پر انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، مسلمان بھی ہوئے، اسلام بھی قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر جب آب و ہوا ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو رسول اللہ نے ان کو اس بیماری کا علاج بتایا۔ تو بیماری کے علاج آپ کو مختلف مقامات پر الگ الگ بیماریوں کے علاج ملیں گے قرآن و حدیث کے اندر۔ تو یہاں پر آپ نے ان کو بتایا کہ دودھ وغیرہ پینا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پہ تندرست ہو گئے تو یہ اپنی اصل میں واپس آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دی، تو بے گناہ کو قتل کر دی، جبکہ وہ ان کی خدمت کر رہے تھے، انہیں دودھ دے رہے تھے، ان کو رکھا تھا، اور یہاں تک کہ ان اونٹوں کو بھگا کر کے لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، یعنی ان کا پیچھا کروایا، صحابہ کرام کو بھیجا جو انہیں پکڑ کر مدینہ میں واپس لے آئے۔ اب یہ بھاگ کر کے جا رہے تھے لیکن صحابہ نے پکڑ کے واپس، تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ سزا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ جو ایسا جرم کرتا ہے اس کی سزا دی جائے گی، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور بھی دوسری ان کو سزا دی، یہاں تک کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا اور ریگستان میں ان کو پھینک دیا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3018، مسلم شریف حدیث نمبر 1671۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام انصاف کے معاملے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلمان، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، جبکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن انہوں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس جرم کی جو سزا ہے وہ سزا اس کو دی جائے گی، بھلے ہی وہ مسلمان بادشاہ کی اولاد کیوں نہ ہو، خود مسلمان بادشاہ کی، اس نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ ایسی ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے، جس کا نام اتفاقاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام پہ تھا، فاطمہ، اور اس نے چوری کر لی، لیکن یہ قریش سے تھی، تو ایک شخص آتے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اس کو اگر سزا دی گئی تو قریش کی بدنامی ہوگی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں سزا نہ دی جائے کیونکہ یہ اتنے بڑے قبیلے سے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، چہرہ بدل گیا، سرخ ہو گیا، غصے میں آ گیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دوں۔ تو اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کون جرم کرنے والا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جرم کیسا ہے اور اس جرم کے کیا اثرات آگے چل کر کے ہونے والے ہیں، تو اس کو اسی جگہ میں ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے لے کر کے آئے ہیں مسلم شریف میں، حدیث نمبر 1709۔ صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیعت لی جس طرح خواتین سے بیعت لیتے تھے، مطلب صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ سے ویسی ہی بیعت لی جیسے خواتین لیتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی بیعت کرواتے تھے اور صحابہ سے بھی بیعت کرتے تھے، یعنی وعدہ دلاتے تھے، عہد و پیمان لیتے تھے۔ اور وہ کیا ہوتا تھا؟ خواتین سے بیعت لی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ بیعت ہوتی تھی، یہ وعدہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، یہ مرد اور عورت دونوں سے ہوتا ہے، بدکاری نہیں کریں گے، زنا وغیرہ، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے پر بہتان تراشی نہیں کریں گے، جو اس وعدے کو نبھائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہ وعدے کو جو نبھائے گا، اس بیعت کو جو نبھائے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا، یعنی کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا، کوئی کرائم کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے گا اور اگر چاہے تو وہ اسے معاف فرما دے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1709۔ کیا پتہ چلا کہ دو لوگوں نے جرم کیے، ایک مشرک تھا، اس نے جرم کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یہ سزا دی جائے، اور یہ دنیا کی ذلت ہے اور آخرت میں اس کے لیے ذلت باقی۔ لیکن وہی جرم اگر کوئی ایمان والا توحید پرست جس نے اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو خالق اور مالک نہیں جانا، لیکن اس سے اگر کوئی جرم ہو گیا ہے، اس سے اگر مرڈر ہو گیا ہے تو اس کی سزا اس کو دی جائے گی، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یا جو بھی اس کے قصاص ہے، جو بھی اس کی حد ہے اس کو حد دی جائے گی، تو یہ حد اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ اب حشر کے میدان میں وہ پاک اور صاف ہو کر کے حاضر ہوگا۔ دنیا میں اگر اس کو اس کی سزا مل گئی ہے تو اللہ رب العزت اسے سزا نہیں دے گا۔ جیسے ایک اور حدیث جس میں اور بات واضح ہو رہی ہے، ابن ماجہ اور ترمذی نے اس کو روایت کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اسے اس کی سزا مل جائے
تو اللہ تعالیٰ بہت عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو اس کی دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کی پردہ پوشی فرما دے، یعنی کوئی گناہ کرے لیکن اللہ نے اس گناہ کو ڈھانک لیا اور اسے معاف فرما دی، تو وہ ذات گرامی بہت معزز ہے کہ جسے اس نے معاف فرما دیا ہو اس کی اسے سزا نہ دے۔ اسے امام احمد، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2604 ترمذی 2626 اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 صحابہ کرام کا ایمان اس قدر بھی ہو گیا تھا الحمدللہ، اور ویسے ہی ایمان لانے کا اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کہا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان قبول، اور ویسا عمل کرو گے تب تمہارا عمل قبول ہوگا۔ تو صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو خود آ کر کے بتا دیتے کہ یا رسول اللہ یہ غلطی۔ ایک خاتون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک شخص بھی جنہوں نے ان کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دی، تو دنیا میں ہی ان کو پاک کر دیا گیا اور حشر کے میدان میں وہ پاک صاف حاضر۔ آیت نمبر 33 کا آخری حصہ بچا ہے، یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی جو مشرکین ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کا بدلہ دیا جائے، سوائے ان لوگوں کے جو ان سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی کوئی جرم کیا ہے اور گورنمنٹ نے ان کو پکڑا نہیں، انہیں قابو نہیں پایا اور وہ توبہ کر لیں، بس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، سچی اور خالص توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں معاف فرمائے گا، لیکن جو جرم انہوں نے کیے ہیں اس کی حد ان کو لگائی جائے، جرم کی حد سے وہ بچ نہیں سکتے۔ جیسے کسی نے جرم کیا اور وہ توبہ کرے اور کہے کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا اور میں توبہ کرتا ہوں اور یہ مرڈر کی مجھے سزا نہ دی جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، جس نے جو جرم کیا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کا وسیلہ تلاش کرو، یعنی قرب تلاش کرو، اس تک پہنچنے کا راستہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ یہی ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں، قبر کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں جو 50,000 سال کی ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جو جنت اور جہنم کی شکل میں ہے، وہاں پہ کامیابی اصل کامیاب، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ اصل کامیاب ہے، اس کا لائف جو ہے وہ سیکیور ہو گئی، اس کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو۔ تو تفلحون کے لیے یہاں پہ 3 شرط بتائی، کامیاب ہونے کے لیے 3 شرط۔ پہلا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کہ اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو، اللہ رب العزت کی ایسی معرفت کہ اس کی پکڑ کا ڈر ہو، اس کے عذاب کا ڈر ہو، اور یہ جب ہوگا جب اللہ رب العزت کو بندہ جانے گا، تب وہ معصیت سے بچ کر کے چلے۔ عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا خاردار جھاڑیوں سے تمہارا کبھی گزر نہیں، کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا کہ دامن کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو دامن کو بچاتے ہوئے خاردار جھاڑی کے بیچ میں سے گزرنا، تو پتہ چلا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ خاردار کانٹے والی جھاڑیاں ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر بھی خاردار جھاڑی ہے، اور بیچ میں ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا راستہ۔ تو یہ جو دائیں طرف خاردار جھاڑی ہے، یہ ہے شبہات، جو شیطان لے کر کے آتا ہے شک کے ذریعے، شبہات کے ذریعے سے، کہ جنت و جہنم پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے اللہ کا کلام ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہے محمد رسول اللہ، ایسے شک اور ایسے سوالات وہ لے کر کے آتے کہ کس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے علم، شبہات علاج علم۔ اور دوسری جو جھاڑی ہے بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ میں، یہ ہے شہوات، ڈیزائرز، کہ ہمیں اب ایسا چاہیے، اب ایسا بھی ہونا چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور اس ڈیزائرز کو، اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ انسان حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اور ان جھاڑیوں میں الجھتا چلا جاتا۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں پختہ عزم کرنا ہوگا کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت نے اسے روکا ہے، اس کام سے کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، کل حشر کے میدان میں مجھے اس کا سامنا کرنا ہے، میں کیسے اس گناہ کے ساتھ اس کا سامنا کرنے والا ہوں۔ یا اس کے عذاب سے ایسا ڈر ہو کہ اگر اس نے اپنی پکڑ میں لے لیا، اس نے عذاب میں لے لیا، تو پھر اس کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ شبہات اور شہوات کے اس جال سے نکلتا ہوا اور وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے، یہ ہے تقوی۔
تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تقوی کے تعلق سے امام ابن کثیر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 333، تقوی وسیلہ اور جہاد کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کے تقوی کو اختیار کریں۔ تقوی کو جب طاعت الہ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا جائے، تو پھر اس کے سے مراد یعنی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان تمام امور کو ترک کر دیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یعنی تمام ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اور جنہیں اس نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جن کاموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیا، حرام کر دیا، اس سے بچ جائے، اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، اور اس کا قرب تلاش کرو۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے اور انہوں نے طلحہ سے اور انہوں نے عطا سے روایت بیان کی ہے کہ وسیلے کے معنی قربت کے ہیں، وسیلے کے معنی قربت کے ہیں۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 308۔ امام قتادہ فرماتے ہیں، امام قتادہ کون؟ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد جنہوں نے 3 بار قرآن کی تفسیر آپ سے سیکھی۔ تو امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اطاعت بجا لائے اور اس کی خوشنودی کے عمل سر انجام دیے جائیں، قرب حاصل کرو۔ یعنی اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کہ منع کردہ چیزوں سے رک جائیں اور جو اللہ رب العزت نے فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، جو حکم دیا ہے اس کو پورا کریں۔ تو اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قربت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی قریبی کو حاصل، اور یہ سارے ولی اور جو بھی نیکوکار لوگ ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ خود تلاش کرتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی ہی عبادت ہوتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، تو یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تلاش کرتے ہیں، یعنی قرب اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے کا وسیلہ تلاش۔ تو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کہ آپ ہمارا وسیلہ بن جائے، آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ وہ خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش۔ تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یہ ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، اور وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جائے۔ اس کو نوٹ کریں، وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جائے۔ وسیلہ اس سبب یعنی ذریعہ۔ جیسے ہمیں چھت کے اوپر پہنچنا ہے تو ہم نے سبب اختیار کیا سیڑھی، تو سیڑھی کے ذریعے سے ہم چھت تک پہنچ گئے۔ تو وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک، مقصود کیا تھا؟ چھت تک پہنچنا، تو چھت تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کو سہارا لیا، سبب بنایا اور ہم مقصود تک پہنچ گئے۔ یہاں پہ مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہم وسیلہ کیا تلاش کریں گے؟ اللہ کے رضا کے کام کرنا، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کو کرنا، جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ وسیلہ ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، والدین کی فرمانبرداری، رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرنا، اناتھوں کا خیال کرنا، مسکین کا اور مظلوم کی مدد کرنا اور اناتھوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سب وسیلے ہیں، یہ نیک اعمال وسیلے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا وسیلہ جنت کے سب سے بلند و بالا اور رفع و اعلیٰ درجے کا نام ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ایک تو وسیلہ ہے، اور دوسری چیز وسیلہ عربی کے اندر وسیلہ جنت کے سب سے بلند یعنی سب سے اونچا مقام، بلند و بالا اونچا، اور عرفہ مقام اور رفع و اعلیٰ درجے کا نام ہے، اس کا بھی نام وسیلہ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور آپ کی جنت میں گھر ہوگا، مطلب یہ رسول اللہ کا درجہ ہوگا، یہ وسیلہ جو اونچا مقام ہوگا یہ اللہ کے نبی کا درجہ ہوگا اور آپ کی جنت ہوگی، اور جنت کا یہ مقام اللہ تعالیٰ کے عرش کے سب سے قریب ہوگا۔ جنت میں یہ مقام اللہ کے عرش کے سب سے قریب ہو، تو اس لیے جو ایک حدیث آپ نے اور سنا ہوگا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور قاری کو یعنی قرآن کے جاننے والے کو، جو قرآن کو جانتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کہے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جتنا تو نے قرآن پر عمل کیا ہے اتنا اونچا مقام پر تو چڑھتے جا۔ تو 100 درجات ہیں۔ یہ اوپر والی جنت اور نیچے والی جنت میں کیا فرق ہے؟ تو اوپر والی جتنی اونچائی پہ ہم جاتے جائیں گے گویا کہ اللہ کی اتنی زیادہ قربت حاصل ہوتے جائے گی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کہ جس نعمت کو پا کر کے انسان جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، جب تک وہ نعمت ملتے رہے گی
وہ جنت کی ساری نعمت کو بھول جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے بغیر آڑ کے دیکھو گے جس طرح تم یہ چاند کو دیکھ رہے ہو، بغیر کسی ٹینشن، بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی پریشانی کے جو چاند کو دیکھ رہے ہو، اس طرح تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ تو اب اونچی جنت جتنی زیادہ ہوگی، گویا کہ اللہ کا اتنے قریب سے دیدار ہوگا، اور اس سے بڑی نعمت جنت میں اور کچھ بھی نہیں۔ اس عبارت کو سمجھے جو تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جنت کا یہ مقام اللہ تعالیٰ کے عرش کے سب سے قریب ہوگا، یعنی اونچی جو جنت۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، مؤذن جب اذان دیتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں، تو اذان کو سن کر کے جب یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ جو تو اس پورے دعوت توحید اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے۔ پھر سے دیکھیں، اے اللہ جو تو اس پوری دعوت توحید اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے۔ دعوت سے توحید تھی نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، حی علی الصلاۃ، سلامتی ادھر ہے، حی علی الفلاح، کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کہیں اور نہیں۔ تو دعوت توحید اور نماز کا تو رب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبل تعریف مقام یعنی شفاعت تک پہنچا جس کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو نبی مکرم نے فرمایا، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ بندے نے کیا دعا کیا کہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما۔ تو یہ وسیلہ یعنی وہ مقام عطا فرما جو انسانیت میں سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا اور اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جو رسول مکرم کے لیے طے کیا گیا، اسے عطا فرما۔ بخاری شریف حدیث نمبر 614۔ ایک اور حدیث سے اور واضح ہوگی بات، یہاں پہ حدیث نمبر 614 بخاری شریف۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، یعنی جیسے انہیں کلمات کہے ہیں ویسی ان کے پیچھے کلمات دہراؤ۔ اللہ اکبر انہوں نے کہا، آپ بھی کہو اللہ۔ پھر مجھ پر درود بھیجو، یعنی جو اذان ہوئی ہے اذان کے کلمات دہراؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ عظیم الشان مقام ہے جو بندگان الہ میں یعنی اللہ کے بندوں میں صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا۔ وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ بندگان الہ میں صرف ایک ہی کو نصیب، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سبحان، وہ بندے کون ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 384۔ اذان سن کر کے اذان کے کلمات کو دہرانا، پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ان کلمات کو دہرائیں۔ دوسرا، اذان کے بعد درود پڑھنا۔ تیسرا، وسیلے کی دعا کرنا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے۔ واپس آئیں آیت کی طرف، آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ تو اللہ کا قرب نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنا، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، تقوی کا انکار، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا انکار، اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کا انکار، اللہ کی وحدانیت کا انکار، آخرت کا انکار، رسالت کا انکار، تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو سارے زمین میں ہے تو انکار بندہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے حکموں کا انکار کیوں کرتا ہے؟ دنیا کو حاصل کرنا۔ جو بھی ہم نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے، اگر ہم تھوڑا سا رک کر کے غور کریں کہ یہ نافرمانی کیوں، تو وہ فلاح راضی ہو جائے گا، یا دولت مل جائے گی، یا شہرت مل جائے گی، یا بڑی سیٹ مل جائے گی۔ انہی سب کے پیچھے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی تفلحون تک پہنچنے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے جو 3 اصول یہاں پہ بتائے گئے ہیں، اس کا انسان انکار دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیش کیا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس، اگر مطلب ایسا ہوگا تو نہیں، لیکن اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر ہو جائے، مطلب پوری دنیا کے برابر جو دولت اس کے اندر ہے، جو شہرت اور عزت اس کے اندر ہے، وہ سب اس کے پاس ہو جائے، اور اس کے
کے جیسا اور ہو جائے، یعنی 2 دنیا اس کو مل جائے۔ اور پھر آگے اللہ فرمایا تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے تو بھی وہ ان کے قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی جس رب کے حکم کو تم انکار کرتے ہو دنیا کے لیے، یہ پوری دنیا اور اس دنیا جیسی ایک دنیا اور دے دی جائے اور تم حشر کے میدان میں اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے رہو گے، اور یہ دنیا تم فدیے میں دینا چاہو گے، دان کرنا چاہو گے اور اس عذاب سے بچنا چاہو گے، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب، وہ دردناک عذاب جو آگ کی شکل میں ہوگا، جو خون اور پیپ کی شکل میں ہوگا، جو مہک، بدبو اور دھوئیں کی شکل میں ہوگا، جو کھولتے ہوئے پانی کی شکل میں ہوگا، یہ دردناک عذاب جو ان کی اولاد اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے ہوگا۔ اور یہاں تک کہ کچھ لوگ جنتیوں کے پاس جائیں گے، اب کیسے وہ پہنچیں گے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اور وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ ہمیں دے دو، کچھ پانی، کچھ ٹکڑا ہمارے لیے دے دو، کچھ چیز دے دو ہمیں۔ تو وہ جنتی کیا کہیں گے؟ اب یہ جنتی اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پہچان والے، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار کے پاس جا رہا ہے کہ یہ مجھے شاید میرے اوپر کچھ ترس کھا لے، اور جنتی کے پاس اس قدر نعمت ہے، اس قدر نعمت ہے، اللہ اکبر، وہ تو بے شمار نعمتیں اس کے پاس ہے، لیکن جنتی کیا کہہ کر کے دھتکارے گا کہ جہنمیوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمت کو حرام کر دی۔ تو ایسی ذلت کی مار اس کے اوپر ہوگی، ایسے ذلت کے عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اور ان کے لیے بہت دردناک، یہ ہوگا درد کے ساتھ عذاب، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل پائیں گے۔ یعنی جب شعلے مارتی ہوئی آگ ان کو اوپر لے کر کے آئے گی تو فرشتہ لوہے کے ہتھوڑے سے مار کر کے اس کو جہنم کے نیچے ڈال دے۔ یہاں فرمایا اور آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جس کی کسی ایک بات کو بھی آج تک کوئی غلط نہیں ثابت کر، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کیسا ہوگا؟ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ حج آیت نمبر 22 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو بھی اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے مار کر کے ان کو پھر سے لوٹا۔ ایک آخر حدیث پھر یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بستر کو کیسا پایا، مطلب اپنی رہائش کو، اپنی بستر کو جہنم کے کیسے پایا؟ وہ جواب دے گا بدترین بستر۔ اس سے کہا جائے گا کیا تو ساری زمین کے برابر سونا بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہے؟ یعنی زمین برابر سونا تیرے پاس ہے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا تو وہ سونا دان دے گا، دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں یا رب میں تیار ہوں، ہاں یا رب میں تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا، کیونکہ میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت کم اور آسان سوال کیا تھا مگر تو نے اسے پورا نہ کیا، لہٰذا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں غسیل کر دو، جہنم میں ڈال دو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس سے کہے گا کہ تو نے اپنے بستر کو کیسا پایا، وہ کہے گا کہ میں نے بہت سخت اس کو پایا ہے، بدترین بستر پایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ زمین بھر کے سونے کا تو مالک ہے، کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ سونا دینا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا یا رب بالکل میں دینا چاہوں گا۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا، کیونکہ دنیا میں نے تجھ سے اتنا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اپنا پورا بینک بیلنس دے دے، اپنی پوری جائیداد دے دے، اپنے پورے کپڑے اور کھانا پینا دے دے، سڑک پہ آ جا، میں نے اتنا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں نے دنیا میں جو تجھ سے مطالبہ کیا تھا وہ بہت تھوڑا تھا اور بہت آسان مطالبہ کیا تھا۔ واقعی کتنا آسان مطالبہ کیا اللہ رب العزت نے؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس پہاڑ کو کھود کر کے اس طرف لگا دو یا اس نہر کو کاٹ کر کے دوسرے طرف سے نکال دو؟ کوئی ایسا حکم آپ بتائیں جس حکم میں انسان کا نقصان ہے؟ جتنا بھی حرام چیزیں ہیں یا جتنی بھی حلال چیزیں ہیں تو حلال چیز کے اندر کوئی نقصان ہے یا حرام کام نہ کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہے؟ کسی ایک حلال یا حرام کو ہم ثابت کر کے بتا دیں کہ یہ حکم اللہ کا ہے اور یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ جس چیز کو کھانے کا اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس کو کھانے سے کئی قسم کی بیماریاں اور جسم کی خرابی ہوتی ہے۔ جس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اس چیز کو کرنے سے ہماری عزت، ہماری شہرت، ہماری ہر چیز کا داؤ پہ لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسان چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ آج تم سے میں نے آسان چیز کا کہ جو تمہارے پاس سال بھر میں پڑا ہوا
دولت ہے اس کا 2.5% صرف اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو دے دو. کتنا آسان تھا یہ کہ وہ سال بھر تم اس کو خرچ نہیں کر پائے ہو، فالتو پڑا ہوا ہے، اور اس میں سے صرف 100 روپے میں سے 2.5 روپے تم کو دینا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو تم ختم کر رہے ہو، دے رہے ہو، یہ میرے کو قرض دے رہے ہو تم، میں اس کا بہتر تم کو بدلہ عطا کروں گا. اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. تم اللہ کے راستے میں صرف 2.5% خرچ کرنے کا وہ کہتا ہے. یا اپنی جو دولت میں سے بچ جاتا ہے، یا جو تم دے سکتے ہو وہ تم دے دو. پھر لیکن اس کے بعد بھی تم سے آسان چیزوں کا کہ یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تم سے جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ بہت آسان تھا اور بہت تھوڑا تھا. تم آج جھوٹ کہہ رہے ہو کہ اگر تم کو زمین بھر کے سونا مل جائے گا تو تم فدیے میں دے کر کے جہنم سے بچو گے. ایسا بالکل جھوٹا آدمی ہے یہ. تو گویا کہ جو آج دنیا میں ہمیں ملا ہے اور جو احکام ہمارے اوپر عائد ہوئے ہیں، فرض ہوئے ہیں، اس کو ہم اگر پورا کرتے ہیں گویا کہ ہم جہنم سے بچنے کے لیے اس فدیے کو دے رہے ہیں. تو مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2805 اور 2807 میں بھی یہ حدیث ہے مسلم میں. نسائی حدیث نمبر 3165 آیت نمبر 37 تک آج کلاس ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. کہ اے اللہ جو تو نے مطالبہ کیا ہم سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھ تک پہنچنے کا راستہ سبیل ڈھونڈنے اور اس پر عمل کرنے، تیری حکم پر پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑے جرم جو قتل اور غارت گری ہیں، یا تیری اور تیرے نبی کی نافرمانی والے جرم ہیں، یا لوگوں کو لوٹ لینے کے جرم ہیں، یا لوگوں کو قتل کر دینے کے جرم ہیں، اے اللہ ان سارے جرم سے ہم کو محفوظ کر لے. اے اللہ لوگوں کی جان بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم لوگوں کا جان بچانے کے ذریعہ بنے اس دنیا میں بھی، اور حشر کے میدان کی تکلیف کو دور کرنے کا اے اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے کہ ہم لوگوں کے حشر کے میدان کی تکلیف کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، یعنی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، لوگوں کی شرک سے بچنے اور توحید پہ آ جانے کا ہم ذریعہ بن جائے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.